عام بشر کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ بشر کی صلاحیت نہیں کہ اللہ سے کلام کرے. یہ تو مقام مجال ہی نہیں ہے، یہ محل کلام ہی نہیں ہے. یوں کہا جائے کہ بشر کی مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے. اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. پھر کیا کرتا ہے؟ الا وحین، وہ درمیان میں واسطہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو عالم بشریت سے کلام بھی واسطے کے ذریعے کرتا ہے، اس واسطے کو نبوت کہتے ہیں. تو فرمایا تو جنس میں صورت میں جس کو واسطہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو صورتاً مخلوق بنایا. اب آپ سمجھ گئے؟ اس کو جنساً و صورتاً مخلوق بنایا، جنساً و صورتاً مخلوق بنایا تاکہ ان میں مناسبت ہو اور مماثلت ہو من وجہن، اور مناسبت ہو من وجہن مخلوق ہونے کی مناسبت نسبت سے، تاکہ مخلوق اور اس کے درمیان رابطہ اور تعلق بن سکے. اس لیے صورتاً و جنساً انہیں مخلوق بنایا تاکہ مخلوق ہونے کی وجہ سے حضور سے لے سکیں. مخلوق حضور سے لے سکیں، جو اللہ سے نہیں لے سکتے تھے وہ حضور سے لے سکیں. اس لیے جنساً مخلوق بنایا تاکہ باقی مخلوق میں اور نبی میں مناسبت قائم ہو جائے. یہ تو ہو گئی مخلوق کو دینے کی بات. اب رہ گئی اللہ سے لینا بھی تو ہے. تو فرمایا وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ، مخلوق کو دینے کے لیے جنساً و صورتاً مخلوق بنایا، اور خالق سے لینے کے لیے مصطفیٰ کو اپنی صفتوں کا لباس پہنایا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا. اب صورت یعنی جسم مخلوق کا ہے اور لباس خالق کی صفات کا ہے. اس شکل میں آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. لباس البسہ من نعتہ، الرأفۃ والرحمہ. پھر صفتوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف بنایا تھا، حضور کو رؤوف کیا. خود کو رحیم کہا تھا، حضور کو رحیم کہا. خود کو شہید کہا تھا، حضور کو شہید کہا. خود کو سمیع کہا، کو بصیر کہا تھا، حضور کو بصیر کہا. خود کو حق کہا تھا، حضور کو حق کہا. خود کو مبین کہا تھا، حضور کو مبین کہا. آپ نے دیکھا نا، خود کو علیم کہا تھا، حضور کو علیم کہا. تو گویا اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا. اس لباس صفات الوہیت کے ذریعے اللہ کا فیض لیتے تھے اور جن سے مخلوق کے سبب سے مخلوق کو فیض دیتے تھے. سب اس واسطہ کے قائم ہو جانے کے بعد اب کسی کی مجال نہ رہی کہ وہ واسطہ کو چھوڑ کر اللہ سے براہ راست کچھ لینے کی بات کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے پھر حضور علیہ السلام کو لقب جو دیے، وہ پہلا لقب جو سورہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں جو حضور کو دیا وہ الصراط المستقیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کا اسم پاک ہے جو قرآن مجید کی پہلی سورہ میں حضور علیہ السلام کو پہلا لقب اللہ نے عطا کیا. وہ کیا ہے؟ الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. باری تعالی ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم عطا کر. تو صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ باری تعالی ہمیں معرفت مصطفیٰ دکھا، ہمیں مقام مصطفیٰ دکھا، ہمیں منزلت مصطفیٰ بتا، ہمیں نقش قدم مصطفیٰ پہ چلا. تو صراط مستقیم وجود مصطفیٰ کا نام ہے، معرفت مصطفیٰ کا نام ہے. تو صراط مستقیم سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ حضور صراط مستقیم ہوں گے، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے تو خدا تک پہنچیں گے.
اسے سیدنا امام حسن البصری نے روایت کی۔ اور امام حسن البصری کے علاوہ اس تفسیر کو حضرت امام ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ بھی امام حسن بصری تو تابعی ہیں ہی، معلوم ہے نا جی، اور ان کی شان تابعیت بھی معلوم ہے کہ جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں بشمول سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے، اور ان کو شرف ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے ہیں۔ امام حسن بصری یہ معلوم ہے آپ کو، ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گھر میں خادمہ تھیں، اور مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر نواح میں رہتے تھے۔ وہ حضور کے بیت نبوت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں۔ یہ پیدا ہوئے 2 سال کے تھے تو ان کو ساتھ لا کے پنگوڑے میں ڈال دیتی اور دن بھر آقا کے گھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کرتی۔ جب یہ روتے وہ اٹھا کے ان کو پستان مبارک سے لگا لیتی تھی۔ دودھ نہ تھا مگر ایک نسبت رضاعت بھی حاصل ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ الصراط المستقیم ہوا محمد رسول اللہ، اور ابو العالیہ یہ ہیں حضرت رفیع بن مہران الریاحی جلیل القدر تابعی، ان کی وفات بھی 90 میں ہوئی۔ انہوں نے بھی روایت کیا کہ الصراط المستقیم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا ما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہوا محمد رسول اللہ۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اور اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام سیوطی نے المناہل میں اس کی توثیق کی، اور امام ابن ابی حاتم نے یہ تفسیر جو میں نے بیان کی انہوں نے روایت کی، اور امام ابن جریر نے روایت کی، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، اور قاضی ایاز نے الشفاء میں تخریج کی، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے عبداللہ ابن عباس سے صححہ، کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کون سی؟ کہ الصراط المستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج آپ کو نئی تفسیر مل گئی صراط مستقیم کی۔ تو پہلی سورہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں ہدایت مانگو، تو جب پہلی بار دعائے ہدایت ہو تو سب سے بڑی چیز ہی مانگی جاتی ہے نا، پہلی بار جو زبان کھل رہی ہے دعا کے لیے قرآن میں، تو جو سب سے بڑی متاع ہے خدا کی کائنات میں پہلی بار وہ منگوا دی، اور وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں مصطفیٰ دکھا دے، ہمیں حضور کی شان دکھا دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی شان دکھا دے، حضور کا مقام و مرتبہ سمجھا دے، حضور کی قدر و منزلت بتا دے، تاکہ ان کا ادب کر سکیں اور اتباع کر سکیں۔ یہ معنی ہوا۔ چنانچہ اس کو امام ابو الحسن الماوردی نے بھی روایت کیا، اس کو امام مکی نے بھی روایت کیا، امام ابو اللیث سمرقندی نے بھی روایت کیا۔ اس کے بعد آگے پھر قرآن مجید میں فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ العروۃ الوثقی کو تھام لو۔ پہلے فرمایا صراط مستقیم تھام لو، کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا دامن۔ پھر فرمایا العروۃ الوثقی کو تھام لو۔ العروۃ الوثقی کیا ہے؟ امام ابو عبد الرحمن السلمی صاحب الطبقات، عظیم امام المحدثین اور امام الصوفیہ شیخ سلمی، وہ روایت کرتے ہیں کہ العروۃ الوثقی من العروۃ الوثقی هو محمد علیہ السلام، عروۃ الوثقی حضور کی ذات ہے، تو مطلب حضور کو تھام لو، صلی اللہ، حضور کو تھام لو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ حضرت سہل سے پوچھا، سہل کون ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، ان سے پوچھا کہ نعمت اللہ کیا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو
گن نہیں سکتے کیا ہے، فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ